بچھا ہے فرش مجلس کا میرے گھر مولا آئے ہیں حسین 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شیعہ سنی مجمع موجود ہے۔ رسول اللہ کا ذکر کسی مکتب فکر کا محتاج نہیں، امام حسین کا ذکر کسی مکتب فکر کا محتاج نہیں، کسی مذہب کسی رنگ و نسل کا محتاج نہیں، یہ رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے ان کے نانا کا ذکر ہونا لازم ہے۔ تو ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ لگا کے بولو، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاشمیدار پیغمبر میں اٹھایا جاتا، جس کا قلعہ وہ ہاتھ لگا بولنا، خدا قدموں میں سے کار کے آیا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کی غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، حسین من دیوانہ من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جس کے دل کی آواز ہے پوری طاقت سے جوار کرے یا کرے تو پکڑے ہاتھ لگا بولنا، جانے مانگو جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا، جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا، کیونکہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اس پیار کو، اس اتفاق و اتحاد کو خدا سلامت رکھے، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے عشق میں سارے شیعہ سنی برادران اکٹھے ہیں، تو پھر مل کر پوری دنیا کو یہ پیغام دو کہ رسول کے امتی رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ایک ہے، ہونا ایک تو ہاتھ کا ماشاءاللہ، جو رسول اور اہل بیت کے عشق میں ایک ہے تو ہاتھ مل کر دل کا بولے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا گانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہی مجلس حسین ہے، درسہ ہے جہاں سے آپ کو اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام، آل محمد کا پیغام، انسانیت سے پیار کرنا، ظلم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا اور آپس میں اتحاد و پیار کا سبق ہمیں اسی مجلس سے ملتا ہے۔ ہادی بھائی کی، ان کے اہل خانہ کی جانب سے اور ڈاکٹر فردوس عاشقہ ایوان صاحبہ کی جانب سے، کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، لیکن چونکہ مولا کی بڑی اچھی عزادار ہیں، مولا کی بڑی خلوص عقیدت مند ہیں اور اس در سے وابستہ ہیں، اور جس در سے وابستہ ہو اللہ اس کی عزتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا ہے۔ تو میں اہل خانہ کے ہادی بھائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کروں گا کہ مالک جتنے بھی لوگ اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، ملتان گزاری والے عرصہ دراز سے بہت عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، سیالکوٹ کے تمام اراکین جو بھی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، میں سب کے اگر مجھے نام معلوم ہوتا تو میں نام لے کر ضرور دعا کرتا، لیکن جمیعاً سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مالک سب کی عبادت قبول۔ خالد ہادی بھائی کے والد صاحب
اختر حسین سید اختر حسین صاحب کے لیے دعا بانی مجلس سے خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جس انداز سے اس گھرانے نے اس علاقے کے اندر اس مجلس حسین کے ذریعے پیار اور اتحاد پیدا کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب مسلمانوں میں رسول آل رسول اہل بیت کے نام پر اتحاد قائم و دائم رہے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد۔ ابھی تازہ شعر ہے، غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ آپ کے بازو سلامت رہیں۔ میں اتنا بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بولنا نہیں ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کے ارادوں کو توڑ دے گا، آپ کو بولنے پہ مجبور کرے گا، آپ کو ہاتھ اٹھا کر داد دینے پر مجبور کرے گا۔ غازی عباس کی شان میں، غازی عباس کے جلال پر بہت سارے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی سخاوت پر بہت سارے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جرأت پر بہت کلام لکھے گئے، غازی عباس کے جلال پر بہت کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جنگ پر بہت کلام لکھے گئے، غازی عباس کی بہادری پر بہت کلام لکھے گئے، غازی عباس کے علم پر بھی کلام لکھے گئے۔ لیکن میں ذرا ایک شرح نقوی صاحب کا ایک بڑا الگ سا خیال جو شاید آپ کے لیے شاید وہ نیا خیال ہے، لیکن ان مصروں کا حق ضرور کیجیے گا۔ جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا۔ دیکھیں مولا علی نے غازی عباس کے لیے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے، یہی جناب سید اسلام اللہ علیہ کی خواہش تھی، پہلی بار۔ دوسری بار جب مولا عباس کربلا میں شہید ہوئے تو دونوں بازو قلم ہو گئے تھے اور سر کے بل غازی عباس زمین پر آئے تھے۔ عبادت کا ایک رخ دیکھیں، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا۔ شرح نقوی صاحب لکھتے ہیں جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، اپنی خلقت میں نہ مقصد سے پھریں گے عباس، آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ ہوگا۔ آخری مصرے پر غور کرنا، آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ ہوگا، سر کے بل اس لیے گھوڑے سے گرے۔ 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے بابا میری حالت یہ ہو گئی، سانس لیتی ہوں تو دکھتی ہے بس میرا، سانس لیتی ہوں تو دکھتی ہے بس میرا، دادی زہرا کی طرح مولا سے کسی نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث سے پھر کیوں خون روکتے ہیں؟ شہادت تو خوشی کا رتبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں بے شک شہادت ہماری میراث سے، مگر انصاف کر کے بتا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، شہادت کے بعد ہمارے بچوں کو تماچے مارے جائیں، یتیموں کو تماچے مارے جائیں، بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں، اس بات کا رونا ہے۔ بابا دل اجازت دے تو رو لے گا، دل اجازت دے کہ یہ نبی کی نواسی ہے۔ ہاں رخسار میرے زخمی، رخسار میرے زخمی، کانا سے لہو جارے، بندے بچھنے میرے کرتا بھی جلا بابا، ہائے اتنا مجھے مارا، شام غریبہ ایسے ہی اندھیرا ہونے والا تھا۔ بی بی کہتی بابا اندھیرا ہو گیا تو میدان میں ڈھونڈتی پھرتی تھی میں آپ کا لاشا بابا، ایک ظالم نے مجھے روک کے مجھ سے پوچھا ڈھونڈتی کس کو ہے بابا کا تیرے نام ہے کیا؟ میرے بابا ہے حسین، میرے بابا ہے حسین ابن علی، میں نے کہا پھر ہے زندگی چہرے پہ مجھے مارا، روٹی پہ گرا ڈالا، میں کہتے رہی بابا اتنا مجھے مارا، بابا زندگی ہے سکینہ۔ آپ نے
मातम के असली के जनाब सकीना के तमाचे लगे थे। बहुत सारे अज़ादार जब तमाचों का मातम करते अक्सर बेहोश हो जाते हैं। फिर अज़ादार क्या करते हैं, उनको होश में कैसे लाते हैं? पानी के छींटे मारकर। कैसे? पानी के छींटे मारकर। जबकि वो खुद अपने हाथ से अपने मुंह पर मातम कर रहा था और उस मातम के दौरान वो गश खाकर गिर गया। मुझे बीबी की अजमत की कसम, जालिम ने जितनी बार भी सकीना को तमाचे मारे, हर बार सकीना बेहोश होकर जमीन पर गिरती थी। जब होश में लाई जाती थी फिर तमाचे मारे जाते थे। अज़ादारा ने मजलूम करबला, जानते हो हम किसी अज़ादार को गशी से उठाते हैं तो उसको पानी के छींटे मारते हैं। बीबी कहती है, खाके जालिम के तमाचे मुझे गशाना था, खाके जालिम के तमाचे मुझे गशाना था। बीबी को होश में कैसे लाया जाता था? बीबी कहती है, खाके जालिम के तमाचे मुझे गशाना था, फिर तमाचों से ही फिर तमाचों से ही वो होश में आता था। हंस के कहता था, बुला बाबा को, अम्मू को बुला, जितना तू रोगी उतना ही तुझे मार। आखिरी शेर, जिंदान में बाबा का सर मिला। बीवी कहती है, बाबा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करबला आऊं आपसे मिलने, अब आप आ गए हैं। बाबा मेरा एक अरमान है। सर हुसैन से आवाज आई, सकीना क्या? अब बीबी क्या कहती है, सुन। इसी तरह मातम का माहौल रखना, गिरिया बुलंद करना, कोई हाथ मातम से खाली न रहे। सरों पे मातम करना चूंकि बड़ा सख्त है, बीबी का हक बने तो सरों पे मातम करना, चीख मार कर गिरिया करना। अज़ादारा ने मजलूम करबला, बीबी कहती है, जब मैं जिंदा से रिहाई की खबर पाऊंगी, दादी ज़हरा की मैं गुरबत पे चली जाऊंगी। सरे हुसैन से आवाज आई, सकीना गुरबत पे जाके क्या करेगी? कहती है, अपनी टूटी हुई पसली दिखला, अपनी टूटी हुई पसली दिखलाऊंगी। 4 साल में ज़रीफ़ा हुए बतलाऊंगी। बाबा मेरी दादी के गम सुनो, दोनों की मजलूमियत, दादी और पोते की मजलूमियत सुनो। हम दोनों हैं मजलूम, हम दोनों हैं मजलूम, एक जैसा है गदर पे जालिम ने जुर्माया, दोनों ने कहा बाबा हाय गुनाह मुझे मारा, जख्मी है सकीना। निकला है तेरा घर से 2 बार जनाजा, है हसन मौला, है हसन मौला। अज़ादारों, इमाम हसन और इमाम हुसैन का ताबूत है। जरा ताबूत की तरफ गौर से देखो, दोनों ताबूत पर तीर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हसन के जनाजे पर तीर है, हुसैन का लाशा तीर मरवा। शबीर प्यार तुझ पे एक जैसा सितारा, तीर जनाजे पर वहाँ तीर लाशा, 2 बार हुआ टुकड़े ज़हरा का कलेजा, है हसन मौला। अज़ादारों, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अमीर वो होता है जिसके जनाजे पर उसकी बहन चादर ओढ़ कर आए, गरीब वो होता है जिसके लाशे पर उसकी बहन की चादर चीरी। है हसन मौला, तीरों से भरा लाशा, तीरों से भरा लाशा, घर लौट के आया, पहचान नहीं पाई ज़ैनब तेरा लाशा। दिल थाम के ज़ैनब ने, दिल थाम के ज़ैनब ने हर तीर निकाला,
ہائے حسین والا کربلا گئی مولا حسین اسر عاشور کہتے ہیں تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے مسائل کا جملہ بڑا سخت ہے حسین وہ غریب ہے جس کو دور سے بھی تیر مارے گئے اور قریب سے بھی تیر مارے گئے جب قریب سے تیر مارے جاتے ہیں تو حسین کی حالت کیا ہے سنو مولا کہتے ہیں اما میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے تیر میری طرف دیکھنا تیر سینے پہ لگے پوشت سے باہر نکلے ایک نیزہ ہے ہوا پار جو پہلو سے میرے درد اٹھتا ہے ہر ٹوٹی ہوئی پسلی سے ارے سانس لینے میں بھی اما بڑی دشواری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا ڈھال سکے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمت بڑھا قتل کا حد تک مجھے بالوں سے پکڑ کر یا حسین یا ظلم ختم نہیں بولے گے تو قتل کا حد تک مجھے بالوں سے پکڑ کر ارے ہاتھ مچھے مجھے ٹھوکر بھی مجھے ماری ہے اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین لاشو جمع کرے حسین لاشو جمع کرے مقتل سے سوئے مقتل سے سوئے ہر ضعیفی قدم قدم پر بغیر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے بنا حسین